السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد نعیم۔ ناظرین، کل سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک والد جو ہے وہ میڈیا ٹاک کر رہا ہے اور اس دوران جو ہے وہ زار و قطار رو رہا ہے اور وہ شکریہ ادا کر رہا ہے حکومت کا، عدلیہ کا، اداروں کا کہ جنہوں نے ان کی بیٹی ثانیہ زہرا جو ہے ان کو انصاف دلوانے میں مدد کی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی کل سے باتیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں، ان کے کیس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک شہری، ان کے پڑوسی بھی ہیں، اس علاقے کے ہیں اور اس جو حادثہ ہوا ہے اس کے عینی شاہد بھی ہیں۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے، بھائی السلام علیکم، یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کس علاقے سے ہے، اور آپ کس طرح اس کیس کو آپ کس طرح جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ وعلیکم السلام، میرا تعلق ملتان سے ہے اور میں اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جس گاؤں کا یہ واقعہ ہے۔ تو ثانیہ زہرا کا جو کیس ہے اس میں سٹارٹنگ میں تو اس کے جو ان لاز تھے انہوں نے اسے خودکشی کا روپ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ایک اس علاقے میں ایک دربار ہے، اس کے ایک گدی نشین ہے، پیر ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ تقریباً 9 سے 10 جولائی کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ خودکشی ہے، تو اس ٹائپ کا تھا۔ جب پولیس نے کارروائی کی اور ہم خود اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں سارا پتہ ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو ثانیہ زہرا تھی وہ پیٹ سے بھی تھی، اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اور وہ اس 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس سے پہلے بھی جو یہ جس نے اس کا قتل کیا تھا اس کا شوہر علی رضا، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ تو اس کے بعد وہ اسے مینٹلی بہت زیادہ ٹارچر کرتا تھا۔ اچھا، یہ اس عورت کی عمر کیا بتائی جا رہی ہے، یہ بتائیے۔ اس جو ہم نے سنا ہے اس کے مطابق اس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، اور بہت زیادہ نا اسے ذہنی اذیت میں وہ ہم نے جو سنا ہے، جو ان کے ملازمین تھے انہوں نے ان کے بیانات کے مطابق وہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ ذرا علی رضا اور ان کی فیملی کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ آپ کے علاقے سے بھی ہیں اور ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا کافی سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے اس علاقے میں۔ جی بالکل ایسی ہی ہے۔ وہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ وہ ایک وہاں پہ دربار کے پیر ہیں، تو ہماری سائڈ پہ ایک یہ المیہ ہے کہ جو درباروں کے پیر یا اس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی لوگ انہیں زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ تو وہی، اور وجہ بھی، ظلم کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہیں یہی تھا کہ اگر ہم اس پہ ظلم کریں گے، ہم خود اتنے زیادہ طاقتور ہیں تو ہمارے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ چیز علی رضا نے اپنی اس عورت سے جان چھڑوانے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ قتل کیا تھا، کہ میں اس کا ذہن میں یہی ہوگا کہ میں اتنا طاقتور ہوں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو علی رضا ہے، اس کی جو بیوی جو فوت ہوئی ہے، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ان کی پہلی بھی شادی ہوئی ہوئی ہے؟ جو ہم نے سنا اس کے مطابق تو انہیں نہیں بتایا ہوا تھا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اچھا۔ تو جب اس کو جو ان کے ملازمین ہیں ان کے مطابق اس عورت کو یہی خبر ملی تھی کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک عورت کو پتہ چلے کہ اس کا میاں پہلے سے شادی شدہ ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی نا۔ مطلب ان کے پہلے سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور ایک مطلب اچھے تعلقات نہیں تھے میاں بیوی کے بیچ؟ بالکل ایسی ہی ہے کہ ان کے جو ہم نے جو سنا اس کے مطابق یہی تھا کہ میاں بیوی کے آپس میں اچھے تعلقات نہیں تھے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ کیس کب کا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا، اور پھر ان کے والد صاحب نے انصاف کس طرح حاصل کیا؟ یہ کیس تقریباً جولائی کا ہے، 2024 کا، 9-10 جولائی کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ تو ان کے والد صاحب جب یہ پولیس میں آیا تو ظاہر سی بات ہے وہ باپ تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری بیٹی نے خودکشی کی ہے، تو اس باپ کو پتہ تھا کہ میری بیٹی ایسا حرکت نہیں کر سکتی، تو اس نے یہ اس کیس کو پولیس کیس بنایا۔ تو جب حکومت اس چیز میں انوالو ہوئی اور انہوں نے اپنی ٹیمز بھیجی تو اس پہ یہ ثابت ہوا کہ یہ خودکشی نہیں تھی، یہ قتل کیا گیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ان کے والد صاحب کا کتنا اثر و رسوخ ہے، جو لڑکی کے والد تھے، جو مقتولہ ہیں، مرحومہ ہیں، ان کے والد صاحب کا کیا ادھر اثر و رسوخ تھا؟ وہ کیا رسوخ دار تھے یا وہ کمزور خاندان ہے؟ یہ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ بیسیکلی اس علاقے سے نہیں ہے، ان کا علاقہ اور ہے۔ تو جو ہم نے سنا ہے وہ خود بھی ایک امام بارگاہ کے متولی تھے۔ اچھا،
میرے خیال کے مطابق جو علی رضا کی فیملی ہے وہ ان سے زیادہ اثر و رسوخ والی تھی. تو انہوں نے اثر و رسوخ کا استعمال بھی کیا ہوگا ناظرین، اور خودکشی کے حوالے سے جو ہے پہلے ان کی بات رکھی گئی، پھر اس کے بعد یہ کب ثابت ہوا کہ یہ جو ہے یہ قتل کیا گیا تھا؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ان کے والد صاحب تھے انہوں نے ہار نہیں مانی. انہوں نے سارے دروازے کھٹکائے ہیں، وہ پولیس کے پاس گئے، عدلیہ کے پاس گئے، انہوں نے گورنمنٹ کو بھی اس چیز میں انوالو کیا. تو شروع میں تو یہی بتایا جا رہا تھا کہ یہ خودکشی ہے، لیکن اس کے چند ہی عرصے بعد یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ خودکشی نہیں، قتل کیا گیا. تو ان کے بارے میں جو علی رضا ہے اور ان کی فیملی ہے، تو ان کے بارے میں پہلے بھی علاقے میں یہ افواہیں کافی پھیلی ہوئی تھی کہ یہ بندوق چلانے سے نہیں ڈرتے، تو اگر کوئی کمزور ان کے سامنے آئے تو یہ گولی چلا دیتے ہیں. اچھا دیکھیں ناظرین، ایک اپنے میں ایک انوکھا کیس ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کے پاکستان میں ہمیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے، اور یہ المیہ ہے ہماری عدالتی نظام کا، ہماری حکومتی نظام کا، کہ اس میں جو ہے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا. اور کل جب ہم نے دیکھا کہ جو ایک متاثرہ لڑکی جو کہ قتل کی گئی تھی ایک، اور اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا پہلے، اس کے بعد جب پولیس کے اداروں نے تحقیقات کی تو اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ قتل تھا. اور اس کے بعد ان کو کوئی تقریباً سال، کوئی 8-9 مہینے تک جو ہے وہ کیس کے پیچھے لگے رہے. ان کے والد صاحب نے ہار نہیں مانی اور کیس کو پرسو کیا، اور آخر کار کل جو ہے وہ علی رضا جس نے قتل کیا تھا اس کو عدالت نے سزائے موت سنا دی.